الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مختصر حمد و صلات اللہ رب العالمین جل جلالہ و جل شانہ وعم نوالہ کی توفیق خاص سے آج کی گفتگو کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے چند کلمات طیبات کو تلاوت کیا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، مجھے اور آپ کو سننے سنانے کے بعد رب تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، ماہ جمادی الثانی ہے، معروف تاریخی اقوال آپ احباب جانتے ہیں کہ ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو امام الصحابہ و تابعین میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع سے لے کے مزار اقدس تک کے ساتھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اپنا گھر بار قربان کرنے والے صحابہ کے امام یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل عزتوں والے شخص جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وصال پاک ہے، آپ کے نام سے امت مسلمہ یاد کرتی ہے اس تاریخ کو۔ آج کچھ بنیادی باتیں جو کہ آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید جو کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا کلام ہے، جس کا ایک حرف کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دو طرح کے مضامین ملتے ہیں۔
ایک مضامین کا تعلق احکامات کے ساتھ ہے اور دوسرے مضامین کا تعلق فضائل و تعظیم شان کے ساتھ ہے۔ یہ اصول قرآن ہے کہ دو آپ کو اصول ملیں گے۔ جب بھی کوئی شخص یہ کہے گا کہ آج درس فقہ ہے تو لا محالہ ذی شعور مسلمان سمجھ جائے گا اور پڑھ کر وہ یہ بات کرے گا کہ آج قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات کی تلاوت کی جائے گی جن آیات کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، جن آیات کا تعلق روزے کے ساتھ ہے، جن آیات کا تعلق حج و زکوٰۃ و خیرات کے ساتھ ہے۔ وہ شخص آپ سے سوال بھی کرے گا جناب ابھی درس ہوا نہیں ہے، مسجد کے باہر ایک سٹیکر لگا ہے جس پر لکھا کہ فلاں تاریخ کو درس فقہ ہونا ہے، تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا ہے کہ اس درس کے اندر قرآن مجید کی وہ آیات پڑھی جائیں گی جن کا تعلق نماز کے ساتھ ہوگا، روزے کے ساتھ ہوگا، حج و زکوٰۃ کے ساتھ ہوگا؟ لا محالہ ذی شعور مسلمان جواب دے گا میں جانتا ہوں ابھی درس ہوا نہیں ہے، لیکن میں نے جو کہا کہ آیات فلاں پڑھی جائیں گی اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو احکامات کی آیات ہیں وہی آیات فقہ میں درس کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ احکامات پر فقہ بنتی ہے، احکامات کے مسائل فقہ اخذ کرتی ہے، اس لیے جب بھی درس فقہ کی بات ہوگی تو ہم کہیں گے قرآن کے ان مضامین کی تلاوت کی جاتی ہے جن کا تعلق احکامات کے ساتھ ہے۔ اور ذی شعور مسلمان جو بھی ہوگا دیکھے گا کہ کہیں پہ اشتہار لگا کہ لکھا گیا میلاد مصطفیٰ علیہ السلام، لکھا گیا یوم سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا یوم صحابہ لکھا جائے، یا یوم اولیاء عرس اولیاء لکھا جائے، تو لا محالہ ذی شعور مسلمان ایک بات کرے گا کہ کہاں یہ جو درس ہے اب اس درس میں وہ آیات پڑھی جائیں گی جو آیات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ہے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں کیسے خبر ہے، یہ تو میلاد کا اشتہار سٹیکر ہے، تم کیسے خبر دے سکتے ہو کہ اب آیات فلاں پڑھی جائیں گی؟ کہیں گے کیونکہ میلاد کہتے ہیں حضور کی عظمت کو، فضائل و تعظیم کو کہتے ہیں۔ تو اب قرآن دو ہی مضمون بیان کرتا ہے، ایک احکامات اور دوسرے فضائل کے۔ تو اب فضائل کیونکہ میلاد کی بات ہو تو میلاد مصطفیٰ سے عظمت مصطفیٰ مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یوم سے صحابہ کرام کی ذات مراد ہے، عرس کی بات ہوگی آپ یہ عرس میں فلاں آیات پڑھی جائیں گی جس میں اولیاء کی شان بیان کی گئی، کیونکہ مضامین اس طرح کے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے۔ برادران اسلام جب یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ قرآن دو ہی مضامین بیان کرتا ہے، ایک مضامین کا تعلق احکامات کے ساتھ ہے، دوسرے مضامین کا تعلق فضائل اور عظمت کے ساتھ ہے، اب یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی ہمیں۔ جب قرآن دو مضمون بیان کرتے ہیں تو اصول قرآن کے ساتھ کہ شریعت اسلامیہ کے احکام کتنے ہوں گے؟ احکام شریعت اسلامیہ 3 ہے جن کو 4 بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ پہلا احکام یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ احکامات کی بات کریں، جب بھی آپ فضائل کی بات کریں تو سب سے پہلے آپ ایک چیز دیکھیں گے، وہ کیا؟ آپ دیکھیں گے کیا اس کا حکم قرآن مجید میں ہے کہ نہیں۔ اسلام کا پہلا حکم قرآن ہے، آپ احکامات ہوں گے قرآن سے لیں گے، عظمت و فضائل ہوں گے قرآن سے لیں گے۔ اسلام کا دوسرا رکن احکام جو ہے وہ شریعت اسلام میں احادیث سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب بھی بات ہوگی ہم کہیں گے احکامات کے بعد جب قرآن موجود ہے اب اس کے ساتھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے لیا جائے، اور احادیث سے دلائل لینے کے بعد دوسرا احکام ہے اجماع صحابہ۔
کہ آیا اس پر اجماع صحابہ بھی ہے کہ نہیں؟ اگر اجماع صحابہ بھی مل جائے وہ احکامات اسلامیہ کرائے گا۔ چوتھا رکن جو ہم بناتے قیاس، یعنی قیاس اجماع صحابہ ہی کا ایک نام ہوتا ہے کہ صحابہ نے اس مسئلے کو اخذ کیا ہوتا ہے، اسی کو قیاس بولا جاتا ہے۔ اصول دین میں یہ احکامات لے کے مسئلہ اخذ کر لیا جاتا ہے۔ برادران سب جب یہ چار احکامات اور قرآن مجید کے مضامین کی سمجھ آ جائے تو اب یہ بات جو فتنے کے دور میں جا رہی ہے اس کو سب سے بڑا اصول قرآن ہم لے سکتے ہیں۔ قرآن مجید قرآن حمید نے اعلان کیا لا نفرق بین احد من رسلی، کہ یہ جو محکمہ نبوت کا محکمہ ہے نا، جو نبوت کی منسٹری ہے نا، اس منسٹری کے اندر سارے نبی ایک جیسے، لا نفرق، محکمے کے ہونے میں، محکمے کے ملازم ہونے میں سب یکساں ہیں، سب برابر ہیں۔ میں بڑی آسان سی بات کر لیتا ہوں، آپ پاکستان کا کوئی محکمہ لے لیں، آپ آرمی کو، پاک فوج کو اٹھا لیں، اب جو شخص بھی پاک فوج کے اندر ہے مجھے بتائیں پاک فوج کا چیف سے لے کے کانسٹیبل تک، نیب کا سے تک، کیا اس محکمے کے ملازم ہونے میں یکساں نہیں ہے؟ محکمے کا ملازم ہونے میں یکساں ہے، لیکن کہیں گے وہ تو چیف ہے، کہیں گے وہ درجات جدا گانا ہے، لیکن محکمے کا ملازم ایک ہے، وہ بھی ملازم ہے، یہ بھی ملازم ہے، درجات جدا گانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے اصول دے دیا کہ نبوت کے محکمے کے اندر لا نفرق بین احد من رسلی، جناب آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم علیہ السلام تک تمام نبی لفظ نبوت کے اعتبار سے برابر ہے، لفظ نبوت میں کسی کو کوئی فوقیت نہیں۔ اب کیا ہے، لیکن جیسے ہر محکمے میں جدا گانا فضیلتیں ہوتی ہیں، جدا گانا عہدے ہوتے ہیں، خالق کائنات نے اس عہدوں کا بیان کیا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، محکمہ نبوت میں سارے یکساں ہیں، لیکن اس میں آنے والے جدا گانا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میں نے بعض کو بعض رسولوں میں عظمت والا بنا دیا، بعض رسولوں سے عظمت والے، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور اس میں ایک ایسا عظمت والا بھی ہے جو اللہ سے کلام کرتا ہے، اور پھر ایک ایسا بھی ہے کہ اس کلام کے ساتھ ساتھ وہ کلام بھی کرتا ہے، ورفع بعضهم درجات، اس کلام والے سے ماورا شانوں والا بھی ہے، اس سے بلند عزت والا بھی ہے، یعنی لفظ نبوت میں برابر ہیں، درجات میں جدا گانا ہے، مختلف ہیں، مختلف مقامات رکھتے ہیں۔ بینی ایسے ہی اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہزار صحابہ کرام علیہم رضوان کے محکمے میں لفظ صحابہ کے لیے اعلان کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ تمام صحابہ یکساں ہیں، کسی صحابی کو کوئی فوقیت فضیلت نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں۔ اب جن کو رب نے ایک جیسا کہا، برابر کہا، اور کہا سارے جنتی ہیں، مقام و مرتبہ نہیں، داخلہ محکمہ صحابی میں ایک جیسے ہیں، بھائی صحابی ہوتا کون ہے؟ آج تک یہ بھی غلط فہمیاں رہی کہ جب جس نے حالت ایمان میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اصول شرع میں یہ تشریح نہیں ہے، اصول شرع یہ ہے جس نے حالت ایمان میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پا لیا۔ جو صحابہ نابینا تھے، اب کیا کہ انہوں نے دیکھا تو نہیں، تو نابینا ہے، کیا وہ صحابی نہیں ہے؟ کیونکہ صحبت میں اثر آ گئی ہے، جس کو صحبت میں اثر آ جائے وہ صحابی ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، جن کے بارے میں آج کلام کیا جاتا ہے ان صحابہ کی شان دیکھی کتنی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا
آپ بخاری شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے بھی سونا ہو جو قیمتی ہے، قیمتی چیز کو خیرات کرے، اور مقدار بھی یہ ہو احد پہاڑ جتنی، احد پہاڑ کے برابر میری امت کو کوئی فرد خیرات کرے۔ اب اس پہ غور کرنا آپ نے، فرمایا میری امت احد پہاڑ کے برابر خیرات کرے سونا۔ اب اس میں یہ قید نہیں ہے کہ وہ غوث نہ ہو، وہ قطب نہ ہو، وہ ابدال نہ ہو، وہ کلندر نہ ہو، وہ ولی نہ ہو، کہا چاہے وقت کا غوث بھی ہو، وقت کا غوث اعظم بھی ہو، وقت کا کلندر بھی ہو، وقت کا ابدال بھی ہو، کسی بھی مقام ولایت پر فیض بھی ہو، کچھ بھی شیخ الحدیث بھی ہو، شیخ القرآن بھی ہو، سارے درجات اس کے پاس ہوں، اور وہ احد پہاڑ کے برابر سونا پھر خیرات کرے، اور میرا نبی کا غلام صحابی ایک آدھی مٹھ، ایک مٹھ بھی نہیں، آدھی مٹھ جو خیرات کرے۔ وہ وقت کا غوث کرے بھی سونا خیرات، کرے بھی احد پہاڑ کے برابر، اور میرا نبی کا غلام صحابی ہو، میرے نبی کی صحبت میں اثر آ گئی ہو، وہ آدھی مٹھ ہو، مٹھ بھی پوری نہ ہو، اور ہو بھی جو قیمتاً سونے سے ویسے سستی ہے، اور مقدار کا بہت سا فرق ہے، آدھی مٹھ کرے خیرات۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کی نسبت میرے نبی کے صحابی کو آدھی مٹھ جو بے ثواب زیادہ ملے گا۔ ادھر ایک احد پہاڑ کے برابر سونا ہے، اور ادھر آدھی مٹھ جو۔ آخر سبب کیا ہے؟ آدھی مٹھ جو پہ ثواب زیادہ۔ ایک شخص فرض پڑھے، خوب اہتمام کرے، کتنا ثواب ہے؟ اور ایک شخص مستحب عمل کرے، کیا فرض پڑھنے والا اور مستحب عمل کرنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا فرض والے کو مستحب والے سے ثواب کم ملے گا؟ یقیناً اس کو ثواب زیادہ ملے گا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے مصداق کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وقت کا کوئی شخص فرائض کا اہتمام کرے، اور اس کو علماء نے لکھا کہ اولیاء وقت کا ولی، وقت کا غوث فرض ادا کرے، اور میرا صحابی ایک بار سبحان اللہ بولے، اللہ سبحان اللہ کہنے پہ فرض سے زیادہ ثواب دے گا۔ ویسے اصول شرع تو یہ مستحب کی نسبت فرض میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ اصول صحابہ میں تبدیل ہو گیا۔ امت کا ولی ہو اور وہ فرضوں کا اہتمام کرے، صحابی ایک بار سبحان اللہ کہے، اس کو سبحان اللہ کہنے پہ ثواب زیادہ ملے گا۔ آخر سبب کیا ہے؟ کثیر ایسی حدیثیں ہمیں مل جائیں گی کہ صحابہ کو عمل پہ ثواب زیادہ ملتا ہے۔ سبب کیا ہے میرے بھائی؟ میں ایک دنیاوی مثال سے دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے مسیح میں، آ کے اعلان کرتا ہے یہ 1,00,000 روپیہ میں مسیح کے لیے دے رہا ہوں، اور نیت ہے کہ میں 1,00,000 روپیہ دوں گا۔ لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے یار، مسیح کو 1,00,000 روپیہ دے دیا۔ 1,00,000 روپیہ اس نے دیا، اور دوسرا سے خاموشی سے سر چھپائے 10 روپے نکالتا ہے اور دیتا، مالک تم مجھ سے راضی ہو جا۔ مالک کی رضا کے لیے، مالک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے 10 روپے مسیح میں دیتے ہیں۔ اب ظاہری طور پہ مجھے بتائیں 1,00,000 روپیہ زیادہ ہے 10 روپے زیادہ ہے؟ 1,00,000 زیادہ ہے، لیکن اصول شرع میں جب ہم بات کریں گے کہ جس نے 1,00,000 روپیہ دیا اس لیے کہ جس میں ریا پیدا ہو گئی، اور جس سے 10 روپے دی اللہ کی خوشنودی کے لیے، بتاؤ ثواب زیادہ 1,00,000 روپے ملے یا 10 روپے پہ ملا؟ اب ثواب زیادہ 10 پہ ملا۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کے چھوٹے عمل میں کثیر ثواب بیان کر کے
یہ سند لگا دی ہے اور یہ سرٹیفکیٹ دے دی ہے کہ میری امت قیامت تک آئے گی، وہ عمل کرے گی، ان کے عمل میں وہ اخلاص نہیں ملے گا جو میرے صحابہ میں ملے گا۔ صحابہ کا اخلاص اتنا ہوگا کہ رب تعالیٰ اس اخلاص پہ ثواب زیادہ عطا فرمائے گا۔ برادران اسلام، یہ تو عام صحابی کی بات ہے، عام صحابی کی، کہ عام صحابی کرے تب اتنا ثواب ہے، اور ہو امام الصحابہ، ہو وہ صحابی جیسے رب تعالیٰ نے قرآن میں اصول بیان کیا نا کہ لا نفرق بین احد من رسلی، کہ جناب محکمہ نبوت میں سارے نبی برابر ہیں لیکن درجات جدا گانا ہے کہ ہر نبی کو جدا میں نے فضیلتیں دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مقام محکمہ صحابی میں تمام صحابہ کا اعلان کیا، قُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ سارے برابر ہیں، لیکن جب فضیلت کی بات آئی پھر قرآن دے دیا، پھر اپنی زبان سے ارشاد فرما دیا۔ اور اصول شرع یہی ہے کہ جب بھی اصول شرع میں بات کریں گے ہم پہلے دلیل قرآن سے اٹھائیں گے۔ اب قرآن اس پہ اعلان کرتا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، لا یستوی، نہیں برابر، ایک جیسے نہیں ہے، برابر نہیں ہے، منکم، وہ کون، وہ برابر نہیں ہے، کن کی بات رب کرتا ہے برابر نہیں ہے؟ من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور جہاد کیا، لا یستوی، رب کہتا ہے وہ تو برابر نہیں، وہ تو جدا گانا فضیلتوں والے، جدا گانا عظمتوں والے، جدا گانا مقاموں والے، وہ برابر نہیں ہے۔ محکمہ صحابی میں کُلًّا وعد اللہ الحسنی ہے، لیکن درجات کا حال یہ ہے کہ لا یستوی منکم، نہیں برابر وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل مال خرچ کیا، فتح مکہ سے قبل جہاد کیا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا، فتح مکہ کے بعد جہاد کیا، وہ برابر نہیں ہے۔ اب فرق کیا؟ اولئک اعظم، اعظم کس کو کہتے ہیں؟ اعظم ہے اکبر کی طرح، جیسے اکبر ہوتے ہیں، اکبر کہتے ہیں بڑے کو، اعظم کہتے ہیں شان والے کو، اعظم کہتے ہیں تعظیم والے کو، عظمت والے کو۔ اللہ تعالیٰ اولئک اعظم، وہ عظمت والے، وہ شان والے، وہ مرتبے والے، درجۃ من الذین انفقوا، وہ عظمت والے کس میں؟ درجہ، درجوں میں، مقام پہ، فضیلت میں وہ عظمت والے ہیں۔ کون؟ انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور جہاد کیا، ان سے وہ عظمت والے ہیں درجوں میں، شان والے جنہوں نے پہلے کیا۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کیا، تو وہ فتح مکہ کے بعد والوں سے زیادہ عظمت والے ہیں۔ اور جس نے ابتدا سے لے کر مزار میں جاتے وقت تک مال خرچ کیا، اس کی عظمت کتنی ہوگی، اس کی شان کتنی ہوگی؟ اب کوئی کہتے جناب اس میں تو مطلق حکم ہے مولوی صاحب، اس میں سارے صحابہ آ گئے ہیں، آپ ایک صحابہ کی تخصیص کیوں کر رہے ہیں؟ میں جناب مجھے بتائیں، کیا بقایا صحابہ نے کیا اس صحابی کی طرح مال خرچ کر لیا؟ کیا اصول شرع میں ہم یہ لیتے نہیں؟ چار روایتیں پوچھا جاتا ہے جب ہم سے اصول شرع میں، بتاؤ سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ اب کہتے ہیں کون ہے جی؟ ہم کہتے ہیں دوسری روایت ابو بکر صدیق کے علاوہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تو ایمان لے آئے۔ اب کوئی کہ جی مولا علی لائے، میں کہوں جناب نہیں، تیسری روایت موجود ہے میرے پاس، تو
सईदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला ने ईमान लाइए पहले। वो कहे जनाब अच्छा, मैं कहा नहीं, मेरे पास चौथी रिवायत भी मौजूद है, ज़ैद बिन हारिसा गुलाम ईमान लाए। अब 4 रिवायतें जुदा गाना, आप इसमें कैसे तत्बीक करेंगे, मामला हल कैसे करेंगे? इसके लिए भी अहले बैत के शागिर्दों के पास जाना पड़ेगा। आप 4 आइम्मा को उठा के पढ़ें, जो नखेर मेरे इमाम आजम ने किया, किसी ने किया ही नहीं। जो इमाम आजम अबू हनीफा ने नखेर किया, किसी ने नहीं किया। आपसे सवाल किया गया इन 4 रिवायतों के बारे में, इमाम आजम अबू हनीफा ने जवाब इरशाद फरमाया, आप हमें इसमें तदबीक करने की जरूरत ही नहीं है, बस की जरूरत नहीं। क्या क्यों? क्या इसलिए अगर बच्चों की बात करेंगे हम मौला अली का नाम ले देंगे, बच्चों की बात करोगे हम मौला अली के नाम ले देंगे, औरतों की बात करेंगे और औरत भी वो सबसे मुश्किल काम है, बैर मान लेती अपनी बीवी फिर भी नहीं मानती। अपनी बीवी से मनवाना सबसे मुश्किल है, और सबसे पहले बीवी ने कहा कि मैं गवाही दे दूं आप अल्लाह के रसूल है। पहले जो अगर औरत गवाही दे दे अपनी घर की तो बात और भी आसानी मामलात हो जाते हैं। तो अपनी बीवी, इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं अगर बच्चों की बात होगी हम कहेंगे मौला अली है, जब बात होगी औरतों की हम कहेंगे सैयदा अम्मी खतीजा है, जब बात होगी गुलामों की, भाई दबे हुए थे हम कहेंगे ज़ैद बिन हारिसा हैं, और जब बात होगी जवानों की, आजाद की, दलेर की, हम गए सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। आपने ऐसी तत्बीक की 4 रिवायतों में, क्या इन 4 रिवायतों में हमें आजम फरमाते हैं फर्क है। बरादरान इस्लाम, उसूल शरअ ये रहा कि पहली दलील कुरान से लाएंगे। कुरान ये कहते हैं उलाइका आज़म दरजा, जिससे फतह मक्का से कबल, अरे फतह मक्का दूर की बात है, उस वक्त जिस शख्स ने किया कि जब मक्के की वादी में हुजूर का नाम लेना भी जुर्म समझा जाता था, जब मक्के की वादी में अल्लाह की तौहीद की बात करना भी जुर्म समझा जाता था, जब मक्के की वादी में इस्लाम का नाम लेना सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता था, अगर उस वक्त किसी शख्स ने बात की, औरत बात करे तो लोग कह देते यार औरत ही ने किए छोड़ो ना पड़ा, बीवी ने किए ने क्या हो गया। ज़ैद बिन हारिसा की बात होगी, मक्के वाले कह देंगे ना और छोड़ो पड़ा। गुलाम जो है ना, गुलाम तो बात करते ही रहते हैं, गुलामों का काम होता ही आका की बात करना है। गुलाम वफादार होता वही है जो आका की लब्बाई कर लेता है। यार इसलिए गुलाम की बात भी दर्द करो। कोई मौला अली का नाम लेता, लोग कह देते और छोड़ो बच्चा था ना समझ था, यार 8 साल ही तो उम्र है ना, उसको क्या पता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान किया है, छोड़ो यार इसकी बात नहीं करती। कुर्बान जाऊं, उलाइका आज़म दरजा, रब कहते मैंने अज़मतें दी है उसको, दर्जे बुलंद किए उसके, किसको? जिससे पहले मां खर्च किया। अरे बताओ, हो भी जवान, हो भी खूबसूरत, हो भी कुरैश का, और फिर आइए अजमतें कितनी हो। मक्के के अंदर 2 शख्सों को बड़ी अजमतों वाला माना जाता था, और जिसमें सरे फरिश्ते नाम जनाब अबू बकर सिद्दीक का मिलता है। एक जो अंसाब को जानता, जो इल्म अंसाब जानता ना, उसको बड़ा अजमत वाला जानते। इल्म अंसाब किसको बोलते हैं? इल्म अंसाब इस चीज को बोला जाता है कि जो खानदान के नस्ब को जानता कि फलां कबीले का फलां का पोता है, फलां का नवास है, फलां कबीले से इसका है, यानी पूरा शजरा जानता, उसको कहते बड़ा पढ़ा लिखा है। और मक्के के अंदर 100 से ज्यादा खानदानों को शजरा जिसको जुबानी याद था, उसका नाम अबू बकर सिद्दीक था। वो अबू बकर सिद्दीक जो इल्म अंसाब में मक्के में सबसे ज्यादा जामे मार थे। और दूसरा कहता इल्म शायर को, जो शायरी करता। अब अनपढ़ बंदा शायरी तो नहीं कर सकता ना। और अबू बकर सिद्दीक मक्के की चोटी का शायर था। जब तक मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदमों पे अपनी जान निछावर नहीं की, चोटी का शायर था। इन 2 इल्मों में महारत रखता था, और जिस दिन हुजूर की गुलामी में आए शायरी छोड़ दिया आपने। अब बताएं, वो शख्स जो हो भी पढ़ा लिखा और इल्म इंसाफ की महारत रखता हो, इल्म शायर में महारत रखता हो, और हो भी जवान, हो भी कुरैश कबीले का, सब चीज जानता हो, और वो कहे कि मैं गवाही दे तो मोहम्मद अल्लाह का रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ उसकी बात में वजन नहीं होगा।
تو جس نے ان حالات میں مانا ہے نا، ان کے بارے میں پھر اصول شرع ہے کہ پہلی دلیل قرآن کی، قرآن تو یہی کہتا ہے کہ جناب پکی بات یہ کہ اولئک اعظم، یہ زیادہ فضیلت والا صحابہ میں، ابو بکر زیادہ فضیلت والا صحابہ میں. اور آپ ادھر شان نزول پر یہ آیت نازل بھی سیدنا ابو بکر صدیق پہ ہوئی، یہ زیادہ فضیلتوں والا ہے. دوسرا اصول شرعی حدیث، احادیث میں واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ کائنات میں انبیاء کے بعد، یہ بات رکھنا، کائنات میں انبیاء کے بعد انسانوں میں اگر کوئی عزت والا ہے تو ابو بکر صدیق ہے، سب سے زیادہ عزت والا ابو بکر صدیق ہے. ہاں یہ ضروری یاد رکھنا، کوئی یہ کہ جناب اہل سنت کا بڑا عقیدہ نکھرا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں انسانوں میں انبیاء کے بعد افضل والا ابو بکر صدیق ہے، اور خاندانوں میں حضور کا خاندان، حضور کا خاندان کی بات ہوگی تو ہم کہیں گے عظمت والا حضور کا خاندان ہے، اور جب انسانوں کی بات ہوگی تو ہم کہیں انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق ہے. تیسرا اقوال شرع یہ ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع اس بات پر ہے، اور تمام صحابہ متفق اس بات پر ہیں. سید علی مرتضی شیر خدا کا رمضان فرماتے جو شخص علی کو ابو بکر عمر سے افضل کہے، علی کے نزدیک اس کی سزا 80 کوڑے ہے. جو شخص یہ کہے کہ علی ابو بکر عمر سے افضل ہے، وہ کہتے صحابہ میں اس میں اجماع ہے، تمام صحابہ میں، کہ انبیاء کے بعد افضل ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ہے، اس میں اجماع ہے. اور حضرت علی کہتے ہیں جو کہے گے نہیں، میرا فیصلہ یہ کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں. ہاں اس میں اختلاف ہے، جمہور صحابہ کا یہ قول ہے، یاد رکھیں جمہور، اجماع نہیں ہے، جمہور کا قول یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی مولا علی سے افضل ہیں. لیکن کئی صحابہ کا قول یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عثمان سے مولا علی افضل ہیں. اس میں اجماع نہیں ہے، جمہور کا قول ہے. جمہور کے قول میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اجماعی عقیدے میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی. اور قرآن کی نص بھی اسی کے اوپر آئی ہے کہ اولئک اعظم درجۃ، کہ اللہ نے اس کو عظمت والا بنا دیا ہے. کن میں سے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سارے صحابہ میں سے اللہ نے عظمت والا ابو بکر کو بنا دیا. آج کوئی شخص یہ کہے کہ جناب نہیں، وہ حضور کے رشتہ داریوں کا معاملہ ہے، حضور کی بیٹی ان کے گھر ہے، معاملہ یہ ہے، رب تعالیٰ نے ایسے شخص کو جواب دیا ہے اور اعلان فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں خبر رکھتا ہوں، تمہیں خبر نہیں ہے اس بات کی. تو رب نے بتا دیا ابو بکر صدیق افضل، مجھے خبر ہے. آج کوئی ملا اٹھ کے کہے کہ نہیں مولا علی افضل ہے، ہم کہیں گے جناب رب کے فتوے کے بعد ہم کسی کا فتویٰ لیتے؟ افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ذات ہے. ہاں ایک علمی مغالطہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، علمی مغالطہ یہ کیا گیا کہ لوگوں نے کہہ دیا جناب سیاست کے معاملے میں، خلافت کے معاملے میں ابو بکر صدیق کی ذات افضل ہے، اور ولایت کے معاملے میں مولا علی کی ذات افضل ہے. یہ بات قطعاً علمی بددیانتی ہے، بالکل جھوٹ ہے. اللہ نے ہمت دیا، ہم اس موضوع میں جمعہ پڑھیں گے کہ جب امام الولی، امام الاولیاء اگر کوئی ہے وہ بھی ابو بکر صدیق کی ذات ہے. امام الاولیاء اگر کوئی ہے، جیسے افضل الصحابہ یہ ہیں، اسی طرح افضل الاولیاء بھی ابو بکر صدیق کی ذات ہے. یار مجھے بتاؤ تو صحیح، عام صحابی کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وقت کا غوث، وقت کا ابدال، وقت کا قطب فرض پڑھے. کیا پڑھے؟ فرض پڑھے. اور صحابی ایک بار سبحان اللہ کہے، اللہ اس فرض سے زیادہ اس صحابی کو ثواب دیتا ہے. اب یہاں پہ ایک علمی نقطہ رکھنا چاہتا ہوں، میں اور آپ عمل کریں اور ایک اللہ کا ولی عمل کرے، ثواب زیادہ ہمیں ملے گا اس کو ملے گا؟ ولی کو ملے گا. جی کیوں؟ سبب کیا ہے جی؟ اس کا سبب آپ کہیں گے جہاں وہ ولی ہے اس کا اخلاص زیادہ ہے، اس کا اخلاص زیادہ ہے، اس میں
आजिज़ की सारी ज़्यादा है, इसलिए उसको सवाब ज़्यादा मिलेगा। नेक ज़्यादा है वो है। मुझे बताओ, हुजूर सनद दे रहे हैं, कहते हैं वली फर्ज पढ़े और मेरा साहबी सुबहान अल्लाह कहे, सवाब सुबहान अल्लाह पे ज़्यादा मिलेगा। बताओ वली वो बड़ा है कि नहीं साहबी? फिर साहबी वली है कि नहीं? यार सारे साहबी हुजूर के वली हैं। या किससे कहते जब नहीं वला है तो मौला अली तक महदूद हो गई है? सारे साहबी वली हैं। और फिर उन सहाबा वलियों का जो इमाम हो, जो उन सहाबा वलियों का सरदार हो, जिसको कुरान कहे उलाइका आज़म दरजा, बताओ फिर वो अमल करे उसका सवाब कितना होगा? फिर उसकी भी वलायत में शक है यार। अजीब सूरत हाल बयान की इल्मी बददियानती है कि जनाब नहीं, खिलाफत के जो मामला है वो अबू बकर सदीक के पास है, वलायत का मामला मौला अली के पास है। जनाब हुजूर के सारे साहबा वली हैं और उन साहबा का इमाम सैयदना अबू बकर सदीक मौला अबू बकर है। ये बिल्कुल इल्मी बददियानती है। और जब से हम लोगों ने ये चीज़ बनाई उस वक्त से सहाबा के दुश्मनों तानो तशरीह का दरवाज़ा खोला है कि हम देखो तुम भी तो मानते हो ना वलायत मौला अली के पास है। ये इल्मी बददियानती है। वाज़ेह अहले सुन्नत का नजरिया है और अहले सुन्नत का इजमा इस बात पर है कि खिलाफत का मामला हो, वलायत का मामला हो, अल्लाह के अंबिया के बाद अफजल अबू बकर सदीक है, कोई भी नहीं है। इसलिए हमारा वाज़ेह नजरिया है अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला खिलाफत के मामले में इमाम है, वलायत के मामले में इमाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सैयदा सिद्दीक़ की फजीलत मान के ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए।